گل پلازا میں آگ، بچے کے ہاتھوں فلاور شاپ میں لگی، گراؤنڈ فلور پر بچے نے لائٹر جلایا۔ آگ لگنے سے 79 اموات ہوئی، سانحے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ تیار۔ گل پلازا میں آگ رات 10:15 پر لگی، آگ تیزی سے بڑھی اور ایئر کنڈیشن کے ڈکٹس کی طرف سے پھیلتی چلی گئی۔ کمشنر کراچی نے گل پلازا میں لگنے والی آگ کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی۔ رپورٹ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی پر مشتمل کمیٹی نے تیار کی۔ ایم کیو ایم کے 2 وفاقی وزیر استعفیٰ دیں، ایم کیو ایم کے مطالبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ضرورت پڑی تو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمل کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایم کیو ایم کا مقصد صرف تلقین کرنا ہے۔ سندھ حکومت گل پلازا کو دوبارہ تعمیر کرے گی، گل پلازا میں اتنی ہی دکانیں بنائی جائیں جتنی دکانیں تھیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمل نے کہا پلازے کی تعمیر میں کم از کم 2 سال لگیں گے، تاجروں کو قریبی پلازوں کی دکانوں میں شفٹ کیا جائے گا۔ ہمارا پہلا مقصد لوگوں کی جانیں بچانا اور تاجروں کی بحالی ہے۔ مزید بولے وزیر اعلیٰ نے انکوائری کا حکم دیا ہے، انکوائری رپورٹ میں جسے بھی ذمہ دار نامزد کیا گیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جن مارکیٹس میں ایس او پیز مکمل نہیں ہوگی ان کو بند کریں گے۔ پاکستان آسٹریلیا ٹی20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی، آسٹریلوی کپتان مچل مارش نے کہا پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے فاسٹ بولرز کی تاریخ یادگار ہے، بولے اندازہ نہیں تھا پاکستان میں اتنی سردی ہوگی۔ پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا سیریز کے لیے بہت پرجوش ہے، پاکستان ٹیم درست سمت کی طرف جا رہی ہے، کنڈیشن ملتی ہے تو جارحانہ طریقے سے کھیلتے ہیں۔ یہ دورہ ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے اہم ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان 3 ٹی20 میچز کی سیریز کل سے کھیلی جائے گی۔ دوسرا میچ 31 جنوری اور آخری میچ 1 فروری کو ہوگا۔ نیب کی تاریخ کی سب سے بڑی رقم ریکوری کی گئی ہے۔ کوہستان میگا کرپشن سکینڈل میں ملوث ارب پتی ڈرائیور ممتاز خان نے قومی خزانے میں 4 ارب 5 کروڑ روپے جمع کرانے کے بعد رہا۔ ممتاز خان ڈمپر ڈرائیور مرکزی ملزم کیسر اقبال کا فرنٹ مین تھا۔ ملزم ممتاز خان نے پلی بارگیل کی رقم نقد، جائیداد اور گاڑیوں کی صورت میں قومی خزانے میں جمع کرائی۔ ممتاز خان نے جعلی کمپنی کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھولے اور قومی خزانے سے بڑی رقم باہر منتقل کی۔ حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے، جلد پاکستان سے بیماری کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر برائے عالمی ترقی کرس الیاس کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان سے پولیو کے زدہ باب کے لیے بل گیٹس کے قابل قدر خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ پولیو کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر مزید اقدامات ناگزیر ہیں۔ کرس الیاس نے کہا کہ پاکستان پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھا رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات کی پیشکش کی تردید، ایکس پر جاری اپنے وضاحتی بیان میں بیرسٹر گوہر نے کہا حکومت یا جیل حکام نے ایسی پیشکش نہیں کی۔ واضح کیا کہ ہر منگل اڈیالہ جیل جاتے ہیں اور وہاں صرف مقررہ وقت تک موجود رہتے ہیں، کسی کے ساتھ جانے یا نہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور انہیں حکومت اور اللہ ہی جیل حکام کی طرف سے کسی ملاقات کی پیشکش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو بارہا کہا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس فوری بلایا جائے۔ 13 متاثرین ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان پر سیاست ناقابل قبول ہے۔ قائد حزب اختلاف صوبائی اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ خال کی میڈیا سے گفتگو، کہا 100 دلوں میں وزیر اعلیٰ 10 دل بھی دفتر نہیں بیٹھے۔ وزیر اعلیٰ اسٹریٹ موومنٹ چھوڑیں، صوبے پر توجہ دیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا آپریشن کے حوالے سے صوبائی حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ صوبائی حکومت نے 4 ارب روپے کس لیے جاری کیے؟ ہر جگہ پر دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا۔ صوبائی حکومت صرف قیدی نمبر 804 کے غم میں رو رہی ہے۔ ایران پر امریکی حملے کا خطرہ بڑھنے لگا، امریکی بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے، امید ہے ایران ہم سے ڈیل کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا آئیووا میں تقریب سے خطاب، کہا جون میں ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کیا، ایران میں فوجی کارروائی میں کوئی شہری نہیں مارا گیا، سرحدوں کو غیر قانونی تارکین وطن کے لیے مکمل بند کر دیا گیا، امریکہ کی جتنی عزت اب ہے دنیا میں پہلے کبھی نہیں تھی۔ امریکی صدر نے خطاب کے دوران میڈ ٹرم انتخابات کے لیے مہم شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو حملہ کریں گے، ایران کا قابلہ ہرمز میں مشقیں شروع کرنے کا اعلان، فضائی ناکہ بندی بھی کر دی۔
ایران کے سرکاری اعلان کے مطابق مشقیں 29 جنوری تک خلیج فارس کی اہم سمندری گزرگاہ کے قریب جاری رہے گی۔ 5 ناٹیکل میل کے دائرے میں زمین کی سطح سے لے کر 25,000 فٹ تک کے فضائی حصے میں لائیو فائر مشقیں کی جائے گی۔ ہرمز عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم اور تنگ سمندری راستہ ہے، جہاں سے روزانہ لاکھوں بیرل تیل دنیا بھر میں بھجوایا جاتا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی صدر گفتگو زیادہ کرتے ہیں، جنگ کا فیصلہ میدان میں ہوگا۔ 29 جنوری تک 25,000 فٹ سے نیچے پرواز نہ کی جائے۔ سعودی سرزمین اور فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ عالمی قوانین کے تحت جنگ روکنے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایران اب بھی جنگ سے بچاؤ کے کسی بھی اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں سے خطے میں عدم استحکام کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایران حملہ کرنے کی غلطی نہ کرے، اسرائیل کسی بھی حملے کا بھرپور اور طاقتور جواب دے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ایسا جواب دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ مزید کہا، غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجازت دینے سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، تاہم ایسا نہ پہلے ہوا نہ ہوگا۔ اسرائیل غزہ کی پٹی پر سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھے گا۔ غزہ میں غیر ملکی فوجیوں کے داخلے سے متعلق بات کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ وہ غزہ میں ترک اور قطری فوجیوں کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ بھارت میں طیارے کی کریش لینڈنگ، بھارتی معاشرہ کے نائب وزیر اعلیٰ سمیت 5 افراد ہلاک۔ طیارے کو حادثہ ضلع پونے کے علاقے بارامتی میں پیش آیا۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق طیارے میں 100 سوار افراد سے کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ حادثے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی۔ متعلقہ اداروں نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ابوظہبی میں UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے شعبوں میں نئے مواقع تلاش کرنے پر گفتگو، دونوں سربراہان کا علاقائی اور عالمی عمل کے لیے کردار ادا کرنے کا اعادہ۔ صدر زرداری نے شیخ زاید ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ملاقات میں بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، بختیار بھٹو اور محسن لکھوی بھی شریک تھے۔ ایسے جج ڈیپوٹیشن پر لائے جو بغیر گواہوں کے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کوئی جا کر چیف جسٹس کو نہیں بتاتا کیسے کیسے جج لاہور سے ڈیپوٹیشن میں لائے جاتے ہیں۔ قتل کے مقدمے کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے سخت ریمارکس دیے۔ کہا، ایک وقوعہ تھا، ٹرائل 2 الگ الگ کر دیے گئے۔ یہ قانونی سوال ہے، وکیل دوسرے ٹرائل سے شہادت دکھا رہے ہیں تو وہ عدالت کیسے دیکھ سکتی ہے؟ ججز سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، آپ پر پروسیکیوٹرز کی تو ٹریننگ کرائیں۔ وکیل کے مطابق جج صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فیصلہ کر دیا۔ ممبر انسپیکشن ٹیم کو کہتا ہوں ججز کی بھی تھوڑی ٹریننگ کرائیں۔ عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل سے معاونت طلب کرتے ہوئے سماعت فروری تک ملتوی کر دی۔ پہاڑی علاقوں میں 2 روز بعد برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ آزاد کشمیر میں دھوپ نکلنے کے بعد سردی کی شدت تھوڑی کمی۔ وادی نیلم میں پارہ منفی 13 ریکارڈ، ایبٹ آباد، لدھیا گلی، ٹھڈیالی، ایجوبیہ میں ہر طرف سفیدی۔ کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں کھولنے کا کام جاری۔ محکمہ موسمیات کی سردی کی شدت برقرار رہنے کی پیشگوئی، بری روڈ کو کھول دیا گیا۔ ایبٹ آباد میں سیاحوں کے لیے لگائے جانے والی پابندی ختم، اب سیاح گلیات میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لاہور میں بسنت، پتنگ اور ڈور کی مانگ اور قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ زیر انتظامیہ لاہور کا بڑا فیصلہ، دیگر شہروں میں بھی پتنگیں اور ڈور منگوائی جا سکیں گی۔ دوسرے شہروں سے پتنگ اور ڈور منگوانے کی پابندی ختم، صرف رجسٹرڈ پتنگ فروش، ٹریڈر اور مینوفیکچررز ہی پتنگ اور ڈوریں دیگر شہروں سے منگوا سکیں گے۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے جو بھی دیگر شہروں سے پتنگ اور ڈور منگوائے گا اس کے پورے ریکارڈ کا پتہ ہوگا۔
قومی اسمبلی میں JUI کی خواتین مخصوص نشستوں کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کا صدف احسان کو بطور رکن قومی اسمبلی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے ہیلا بی بی کی درخواست مسترد کر دی۔ ہیلا بی بی فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے الیکشن ٹریبیونل کا رخ کر سکتی ہے۔ پاکستان میں سونے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ، ایک ہی دن میں فی تولہ سونا 21,100 روپے مہنگا ہو گیا۔ ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 5.5 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی۔ چلڈرن ہسپتال میں زائد المیعاد ادویات کی موجودگی کا انکشاف، OPD اور وارڈز میں زائد المیعاد ادویات انجیکشن پائے گئے۔ وزیر پنجاب اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ جاری، وارڈز اور فارمیسیز کے آڈٹ کا حکم، صفائی عملے کی حاضری، سیکیورٹی نظام کی خامیاں بھی رپورٹ۔ بچوں کے آپریشنز میں غیر معمولی تاخیر، عملہ مانیٹرنگ ٹیم اور مریضوں سے بدتمیزی کرتا پایا گیا۔ آگ بجھانے کے آلات بھی زائد المیعاد پائے گئے۔ وزیر پنجاب مانیٹرنگ یونٹ کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ کراچی کے علاقے پاک کالونی بڑا بوٹ کے قریب ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈاکو کروڑوں کا سونا، لکدی اور گھڑیاں لے اڑے۔ متاثرہ فیملی کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 2.5 کروڑ سے زائد نقصان ہوا۔ صبح 5 بجے ڈاکو نے کمرے میں بند کر کے لوٹ مار کی۔ ڈاکو 45 تولہ سونا اور 10 لاکھ روپے لے گئے۔ کرائم سیل یونٹ نے موقع پر پہنچ کر فنگر پرنٹس اور دیگر شواہد اکٹھے کر لیے۔ امریکہ نے کینیڈا کو بھی دھمکی دے ڈالی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ نے کینیڈا کو التباہ کیا اگر اس نے F-88 35 لڑاکا طیارے خریدنے کے معاہدوں پر عمل نہ کیا تو امریکی طیارے کینیڈا کی فضائی حدود میں بھیجے جا سکتے ہیں۔ امریکی سفیر پیٹ ہاکسٹرا کے مطابق اوٹاوا نے 2022 میں 88 طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا اور اب لاگت $8 ارب سے بڑھ کر $27.7 ارب ہو چکی۔ امریکی کانگریس کی مسلمان رکن الہان عمر پر مایا چیز سے حملہ کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مسلم رکن کانگریس کو امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر میراپولس میں ٹاؤن ہال کی میٹنگ سے خطاب کے دوران بدبودار مایا چیز سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے وقت امریکی رکن کانگریس مطالبہ کر رہی تھی کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر کرسٹن نام استعفیٰ دیں۔ مایا مواد پھینک لے جانے سے الہان عمر زخمی نہیں ہوئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے سفید فام ملزم کو حراست میں لیا۔ الہان عمر کا سوشل میڈیا پوسٹ میں کہنا ہے کہ وہ حملے کے بعد محفوظ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر 3 روزہ دورے پر چیل پہنچ گئے۔ کیئر سٹارمر کی چیلی صدر شی جن پنگ سے کل ملاقات متوقع۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 60 کاروباری ثقافتی شخصیات بھی برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ برطانوی حکومت کے مطابق چیل کے ساتھ معاشی تعلقات پر بات ہوگی۔ انسانی حقوق اور سائبر سیکیورٹی بھی مذاکرات کا حصہ۔ 2018 کے بعد کسی برطانوی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ چیل ہے۔ بھارتیوں کی بڑھتی غیر قانونی امیگریشن عالمی سیکیورٹی کے لیے چیلنج۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی لاکس پالیسیز کے باعث ہزاروں بھارتی شہری قانون شکنی کے راستے اختیار کرنے پر مجبور۔ امریکی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے مطابق 2025 میں 23,830 بھارتی غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار ہوئے، جبکہ 2024 میں امریکی حکام نے 85,119 بھارتیوں کو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ عالمی سیکیورٹی اداروں نے بھی بھارتیوں کی غیر قانونی امیگریشن، سمگلنگ، جعلی ڈگریوں اور منظم جرائم کو خطرہ قرار دے دیا۔ آسٹریلیا میں اسلام مخالف بیانات پر اسرائیلی انفلوئنسر کا ویزا منسوخ۔ اسرائیلی انفلوئنسر نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر کہا کہ اسلام ایک نفرت انگیز نظریہ ہے۔ ان کا ویزا اسرائیل سے روانہ ہونے سے صرف 3 گھنٹے قبل منسوخ کیا گیا۔ اسی حوالے سے وزیر داخلہ ٹونی برک نے کہا کہ آسٹریلیا نفرت پھیلانے والے مہمانوں کو قبول نہیں کرے گا۔ جو لوگ آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں وہ صحیح ویزے کے لیے درخواست دیں اور صحیح وجوہات کی بنا پر آئیں۔ نفرت پھیلانا کوئی اچھی وجہ نہیں۔